مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے اس سے کسی ایک شخص کو نہیں پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ طٰہٰ ختم مکمل ہو رہی ہے۔ یہ آیت 115 سے لے کر 127 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ۔ اور ہم نے تاکید کر دی تھی آدم کو اس سے پہلے، پھر بھول گیا اور نہ پائی ہم نے اس میں کچھ ہمت۔ ہم نے آدم علیہ السلام کو تاکید کر دی تھی اس سے پہلے، پھر بھول گیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فنسیہ، آدم بھول گئے، ولم نجد لہ عزما، اور نہ پائی ہم نے ان میں کچھ ہمت۔ اور ہم نے کہا جب فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، سجدہ کرو آدم کو، تو سجدے میں گر پڑے، مگر نہ مانا ابلیس نے، وہ سجدے میں نہیں گرا۔ سجدہ لفظ عربی میں ہے اور سجدہ اردو میں ہے جی۔ تو وہ ابلیس جو ہے اس نے انکار کر دیا، پھر کہہ دیا ہم نے اے آدم یہ دشمن ہے تیرا، ھذا عدو لک، اور تیرے جوڑے کا، ولزوجک، جوڑا بولے تو بیوی، تیرا بھی دشمن ہے یہ، اور کس کا دشمن ہے بولو؟ آدم علیہ السلام کا قصہ سنا رہے ہیں، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کیا ہوا تھا۔ تو نہ نکلوا دے تم کو جنت سے، دشمن ہے تو کیا کرے گا؟ جنت سے نکلوائے گا، تو نہ نکلوا دے تم کو جنت سے، پھر تو پڑ جائے تکلیف میں، فتشقا، پھر تو پڑ جائے، تم دونوں کو بہکائے گا، تم دونوں کو نکالے گا جنت سے، لیکن تکلیف میں کون پڑے گا؟ فتشقیان نہیں کہا، تم دونوں تکلیف میں پڑیں گے، ایسا نہیں، اس کی وجہ ہے فتشقا، پھر تو پڑ جائے تکلیف میں۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، کیوں نکالے گا تیرے کو جنت سے؟ یہ تم دونوں کو جنت میں فائدے ہیں، کیا ہے؟ تجھ کو یہ ملا ہے کہ نہ بھوکا ہو تو اس میں، جنت میں کیا نہیں ہے؟ تو بھوکا نہیں ہوگا، اور نہ ننگا ہوگا، ولا تعری، کپڑے بھی ملیں گے، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، اور یہ کہ نہ پیاس کھینچے تو اس میں، پیاس بھی نہیں لگتی ہے جنت میں، کیا نہیں لگتی؟ وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ دھوپ لگے گی تجھے۔ یہ چار نعمتیں جنت میں ہیں، سمجھ میں آیا؟ نہ بھوک، نہ ننگا پن، اور نہ پیاس، اور نہ دھوپ، جس سے بھی تکلیف ہوتی ہے نا۔
تو یہ نعمتیں تجھے ملے گی جنت میں، اس لیے وہ تیرا دشمن ہے، وہ تجھے یہاں سے نکال کے تجھے تیری بیوی کو نکالنے کی کوشش کرے گا۔ تو شیطان نے کارستانی شروع کر دی۔ فوسوس الیہ الشیطان، پھر جی میں ڈالا اس کے شیطان نے آدم علیہ السلام کے، کہا، کیا کہا دیکھو، یا آدم، اے آدم، ہل ادلک علی شجرۃ الخلد، اے آدم میں بتاؤں تجھ کو درخت سدا زندہ رہنے کا، درخت سدا زندہ رہنے کا راز ہے اس میں، وہ درخت کھا لے، وہ ملکن، اور بادشاہی جو پرانی نہ ہو، دونوں چیزیں تجھے ملے گی اگر میری بات مان لے گا۔ ایک تو ہمیشہ جنت میں رہے گا، دیکھو الٹی پٹیاں کیا، بالکل الٹا کر رہا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تو جنت میں ہمیشہ رہے گا اگر اس کی نہ مانے۔ وہ کہتا ہے، شیطان کہتا ہے میری مان لے تو جنت میں ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ تیری بادشاہت رہے گی۔ یہ دو لالچ ہے دنیا میں، لیکن وہ بہکاوے میں آ گئے۔ کون؟ آدم علیہ السلام۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، پھر دونوں نے کھا لیا اس میں سے۔ کائے میں سے کھایا؟ وہ درخت میں سے۔ تو پہلا عذاب کیا آیا؟ پہلی سزا کیا ملی؟ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، پھر کھل گئی ان پر ان کی بری چیزیں، پھر کھل گئی ان پر، یعنی ان کی شرمگاہ ایک دوسرے کو دکھنے لگی۔ اللہ کی نافرمانی کا پہلا عذاب کیا آتا ہے؟ ننگا پن۔ وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ، اور وہ لگے گانٹھنے اپنے اوپر پتے جنت کے۔ ہم بھی بچپن میں بکریاں چراتے تھے تو یہ اس کے ساگوان کے پتے ایسے بڑے بڑے آتے، تو چھوٹے ہوتے تھے، 6 سال 7 سال 8 سال جنگل میں۔ تو بارش سے بچنے کے لیے کیا کریں، تو وہ پتے جوڑتے تھے اور لکڑی سے اس کو ایسا گانٹھتے تھے اور اس سے ذرا چھتری بنا کے تھوڑا بارش سے بچنے کی کوشش کر۔ تو وہ دونوں اب اپنی ستر عورت کے لیے اور اپنی شرمگاہ چھپانے کے لیے پتے جمع کر کے اس طرح گانٹھ کر اپنے اوپر چپکانے لگے۔ من ورق الجنہ، جنت کے پتے۔ وہ کاہے کے تھے اللہ جانے۔ وعصى آدم ربہ فغوى، نماز فاسد ہو جائے گی اگر عصى آدم ربہ پڑھ دیا تو، مفعول کی جگہ فاعل اور فاعل کی جگہ مفعول۔ اس کا ترجمہ کیا؟ اور حکم ٹالا آدم نے، اور حکم ٹالا آدم نے، عصى آدم۔ صاف ترجمہ کروں گا تو ہوگا گناہ کیا آدم نے اپنے رب کا تو وہ گمراہ ہو گئے، لیکن یہ علماء ہے تو ترجمہ کرتے، دیکھو کیا پیارا ترجمہ کیا۔ اور حکم ٹالا آدم نے اپنے رب کا، پھر راہ سے بہکے، راہ سے کیا ہو گئے؟ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے نہیں۔ دونوں کا مطلب تقریباً وہی ہوتا ہے، لیکن فرق ادب، خاموش دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ بات سمجھے گے نہیں؟ یہ کون ہے؟ یہ میرے والد محترم ہے، یہ میرے ابا ہے، اور ایک انداز یہ بھی ہے، یہ میرے اماں کے شوہر ہے۔ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ صحیح بولا اس نے، بولا تو صحیح ہے لیکن خلاف ادب ہے، تو سیکھنا ہے سلیقہ، اسی کا نام ہے علم۔ تو آدم نے حکم ٹالا اپنے رب کا، پھر راہ سے بہکے، پھر نواز دیا اس کو اس کے رب نے، پھر متوجہ ہوا اس پر اور راہ پر لایا۔ یہ ہے اللہ۔ پھر نواز دیا آدم کو آدم کے رب نے، پھر متوجہ ہوا اللہ تعالی آدم پر، پھر راستے پر لایا اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام کو۔ قال اہبطا، پھر فرمایا اللہ نے، یہ پوری کہانی اللہ کی لکھی ہوئی ہے۔ قال اہبطا، کیا فرمایا اللہ نے؟ اترو یہاں سے دونوں اکٹھے، اترو یہاں سے دونوں اکٹھے رہو، ایک دوسرے کے دشمن۔ پھر اگر پہنچے تم کو میری طرف سے ہدایت، پھر جو چلا میری بتلائی ہوئی راہ پر تو وہ نہ بہکے گا اور نہ وہ تکلیف میں پڑے گا، ولا یشقا۔ ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے منہ پھیرا میری یاد سے تو اس کو ملنی ہے گزران تنگی کی۔ زندگی کیسی ملے گی اس کو؟ تنگ زندگی ملے گی میری یاد سے، وہ اس نے روگردانی کی۔ وَنَحْشُرُهُ،
یوم القیامت اعما، اور لائیں گے ہم اس کو دن قیامت کے اندھا. کیسے لائیں گے؟ اندھا اٹھا کر لائیں گے اللہ تعالیٰ. تو وہ پوچھے گا قال رب لما حشرتنی اعما، وہ کہے گا اے رب تو نے مجھ کو کیوں اٹھایا اندھا بنا کر، وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح پہنچی تھی تجھ کو ہماری آیتیں، پھر تو نے ان کو بھلا دیا. کیا کر دیا تھا؟ آیتوں کو تو نے بھلا دیا تھا ہماری. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو آج تو بھی بھلا دیا جائے گا. کیا ہوگا؟ آج تو بھی بھلا دیا جائے گا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اسی طرح بدلہ دیں گے ہم اس کو جو حد سے نکلا، حد سے نکلنے والے کو اسی طرح بدلہ دیں گے. اور یقین نہ لایا اپنے رب کی باتوں پر تو اس کو یہی بدلہ دیں گے. اور آخرت کا عذاب سخت ہے اور بہت باقی رہنے والا ہے. یہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا کچھ قصہ بیان کیا اللہ تبارک و تعالی نے. شروع سے دوسرے واقعات نبیوں کے بیان کر رہے تھے. اللہ نے فرمایا تھا نا بِكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ، ہم تجھ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے قصے بیان کرتے رہیں گے. تو یہ آدم علیہ السلام کا قصہ تو سب سے پہلے کا ہے، لہذا اس کو شروع کیا. اس میں تنبیہ کی امت محمدیہ کو کہ شیطان تمام بنی آدم کا پرانا دشمن ہے. کس کا دشمن ہے؟ اس نے سب سے پہلے تمہارے ماں باپ سے اپنی دشمنی نکالی. کس سے نکالی؟ تو اس نے سب سے پہلے تمہارے ماں باپ آدم اور حوا سے دشمنی نکالی ہے. سمجھ میں آیا؟ اور طرح طرح کے حیل و بہانوں اور ہمدردانہ مشوروں کے جال پھیلا کر ان کو ایک لغزش میں، ایک پھسلن، لغزش کا مطلب کیا ہے؟ پھسلن میں مبتلا کر دیا، جس کے نتیجے میں جنت سے اترنے کے احکام جاری ہوئے اور جنت کی پوشاک ان سے چھین لی گئی. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور لغزش کی معافی ہو کر ان کو رسالت و نبوت کا مقام عطا کیا. کس کا مقام؟ اس لیے تمام بنی آدم کو اغوائے شیطانی یعنی شیطان کے گمراہ کرنے سے کبھی بے فکر نہ ہونا چاہیے. احکام دین کے معاملے میں شیطانی وساوس اور حیلوں سے بچنے کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. شیطان سے کبھی مطمئن نہیں ہونا، اس کو ہمیشہ اپنا دشمن بنانا. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ نے ڈکلیئر کر دیا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اس سے دشمنی کرو. ہم شیطان سے دوستی کرتے ہیں، انسان سے دشمنی کرتے ہیں. بیوی ہے، بچے ہیں، بہن ہے، ماں ہے، باپ ہے، دوست ہے، مولانا ہے، امام صاحب ہے، مقتدی صاحب ہے، ٹرسٹی صاحب ہے. ہم کس سے دشمنی کرتے ہیں؟ انسان سے. اور اللہ نے ہمارا دشمن کون سا طے کیا ہے اور آرڈر دیا ہے کہ تم اس سے دشمنی کرو. تو پہلے دشمنی اس نے ہمارے ماں باپ سے نکالی. آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آدم سے عہد لیا، وصیت کی تھی، لیکن کیا ہو گیا کہ وہ بھول گئے. تو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ وہ بھول گئے. لیکن ہم نے ان میں ہمت نہیں پائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھول گئے، کوئی جان بوجھ کر انہوں نے ہمارے حکم کو نہیں ٹالا. یہ مطلب ہے جان بوجھ کر آدم نے ہمارے حکم کو نہیں ٹالا. تو حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے. اور انسان بھول سکتا ہے. الانسان من النسیان، انسان کیا ہوتا ہے؟ بھول جاتا ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا صحیح حدیث میں رفع عن امتی الخطأ والنسیان، اٹھا لیا گیا گناہ میری امت سے. کاہے کا؟ الخطأ غلطی کا، اور نسیان بھول کا. اللہ کے نبی بھی بھولے تھے. کیا ہوا تھا؟ اللہ کے نبی بھولے تھے. 4 رکعت والی نماز کو حضور نے کیا کر دیا؟ بولا 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے. اب ہمت نہیں کسی کی. ایک کھڑے ہوئے، ہمت والے تھے، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، سب کے سامنے پوچھ لیا کیا نماز شارٹ ہو گئی 4 کی 2، یا آپ بھول گئے اللہ کے رسول؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع سے پوچھا. اس وقت بات کرنا نماز میں جائز تھا. یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ ہاں آپ نے 2 رکعت پہ سلام پھیرا ہے. آپ نے
وہی نماز اور 2 رکعت پڑھ کے 4 کر دی، کنٹینیو کر دی، سمجھے؟ تو اللہ کے نبی سے بھی ہوتا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کمرہ تھا حضرت عائشہ کا، یہ لائن سے 9 کمرے تھے باہر کی طرف، لیکن حضرت عائشہ کے کمرے کا دروازہ جو ہے وہ ادھر کھلتا تھا. کمرے کیا تھے؟ ایک پردہ پڑا ہوا. آئے، تکبیر ہوئی، سب کھڑے، حضور بھی آئے. کھڑے کھڑے یاد آیا حضور کو، فرمایا ایسے ہی کھڑے رہو. واپس گئے، پھر غسل کیا حضور نے. غسل بھول کر آئے تھے، غسل واجب بھول کر آئے تھے، اور جب آئے تو پانی ٹپک رہا تھا بالوں سے. پھر آپ نے وہی پہلی والی تکبیر پر کنٹینیو نماز پڑھائی. تو بھول انسان کا خاصہ ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سمجھ میں آیا؟ لیکن یہ آدم تھے، نبی تھے، تو کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی نزدیک والوں کو زیادہ پکڑتے. ارے وہ چھوڑو، وہ عوام تھی، تم کو تو سمجھتا تھا. اس پر کہا گیا حسنات الابرار سیئات المقربین. کیا مطلب ہے؟ امت کے صالحین نیک لوگوں کے بہت سے نیک عمل مقربان بارگاہ الہی کے حق میں سیئات اور لغزش قرار دی جاتی ہے. یعنی نیک لوگوں کو نیکی پر بھی پکڑا جاتا ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ یہ کس کا قول ہے معلوم؟ جنید بغدادی کا. کس کا قول ہے؟ حسنات الابرار یعنی نیک لوگوں کی نیکیاں، سیئات المقربین قریب والوں کے گناہ کے برابر ہوتے ہیں. تو قریب والوں کی زیادہ پکڑ ہوتی ہے. سمجھ میں آیا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، آدم علیہ السلام سے عہد لیا تھا اس میں تخلیق آدم کے بعد سب فرشتوں کو اور ان کے ضمن میں ابلیس کو بھی، کیونکہ اس وقت تک ابلیس جنت میں فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. یہ حکم دیا گیا کہ سب کے سب آدم کو سجدہ کریں. کیا حکم دیا؟ سب کے سب کیا کریں؟ سجدہ کریں. ابلیس بھی ان میں تھا. سب نے کیا، ابلیس نے انکار کیا، جس کی وجہ دوسری آیت میں تکبر بتایا. کیوں نہیں کیا اس نے سجدہ؟ میں بڑا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ اوپر کو اٹھتی ہے، اور اس کو زمین مٹی سے پیدا کیا آدم کو، اور مٹی کی صفت پستی ہے، تو افضل پست کو کیسے سجدہ کرے؟ تو علم سے مقابلہ کیا اللہ کے حکم کا. بات سمجھے گے نہیں؟ تو تکبر کی وجہ سے اس نے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ملعون کر دیا کہ جاؤ یہاں سے. حضرت آدم و حوا کے لیے جنت کے سب باغات، ساری نعمتوں کے دروازے کھول دیے گئے، اور ہر چیز کے استعمال کی اجازت دی گئی. صرف ایک معین درخت کے متعلق یہ ہدایت کی گئی کہ اس کو، یعنی اس کے پھل پھول کو نہ کھائیں، اس کے قریب بھی نہ جائیں. بات سمجھے؟ اور وہ مردود ہو گیا. اب اس نے کھنس نکالنا شروع کیا اور ان کو بہکانا شروع کیا. وہ سجدے والے واقعے کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ دیکھو اس سے بچنا، یہ بہکائے گا اور تم جنت سے نکالے جاؤ گے. یہ شیطان کہیں تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے، جس کی وجہ سے تم مصیبت اور مشقت میں پڑ جاؤ. لفظ آیا تشقا، سمجھ میں آیا؟ شقاوت سے مشتق ہے. تشقا کا ایسے مشتق ہے شقاوت سے. یہ لفظ 2 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک شقاوت آخرت والی اور دوسری شقاوت دنیا والی، یعنی جسمانی مشقت و مصیبت. اس جگہ یہی دوسرے معنی مراد ہے. اگر تم اس کے بہکاوے میں آ گئے تو آج جو پھکٹ کی روٹی مل رہی ہے، پانی مل رہا ہے، کپڑے ہیں، بغیر کسی تکلیف کے، پھر تم کو مشقت اٹھانی پڑے گی. چنانچہ جب دنیا میں آئے تو اب کماؤ کھاؤ، روز کھودو روز پیو. سمجھ میں آیا؟ یہ تم دونوں کو بہکا رہا، یہ تم دونوں کو نکال دے گا. لیکن لاسٹ میں کیا کہا کہ اگر تم اس کے بہکاوے میں آ گئے تو کس کو مشقت اٹھانی پڑے گی؟ اکیلا واحد کا سوائے. دیکھو فتشقا فلا یخرجنکما، نہ نکلوا دے تم کو جنت سے. فتشقا پھر تو پڑ جائے تکلیف میں. دیکھو یہ قرآن ہے. تم دونوں تکلیف میں پڑیں گے ایسا نہیں، اے آدم تم تکلیف میں پڑو گے. اس سے صاف سمجھ میں آیا
کہ بیوی کے لیے نان نفقے کی، روٹی کپڑا مکان کی جو محنت ہے وہ مرد کرتا ہے، مرد کے ذمے ہے، اس لیے واحد کا صیغہ لائے۔ کیا ہوا؟ آج کی عورت نے اگر اپنے اوپر لے لیا ہے کہ میں بھی کماؤں گی، میں بھی محنت کروں گی، دونوں مل کے گھر چلائیں گے وغیرہ وغیرہ، وہ اس کا اپنا اختیاری عمل ہے۔ کیا ہے بولو؟ تو نان نفقہ کس کے ذمے؟ بولو، مرد کے ذمے ہے، قرآن سے ثابت ہو رہا ہے۔ عورت کے ذمے کمانا نہیں رکھا۔ اب دنیا کی روٹی روزی کمانے کے لیے بہت تھکنا پڑتا ہے، بہت کوشش کرنا پڑتا ہے، بہت کوشش کرنا پڑتا ہے، اور اسلام نے عورت کی ذمہ داری مرد کو دی ہے۔ مولانا پہنچے یورپ، جوتا سلانے کے لیے جانا پڑا، ایک عورت بیٹھی تھی بڈھی، اب کوئی نہیں تھا تو اسی سے کروایا۔ تو وہ پوچھتی کہاں کے ہو مولانا؟ تم کہاں کے ہو؟ فلاں ہندوستان کے۔ اچھا، سنا ہے تمہارے یہاں عورتوں پر بہت ظلم ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو بہت آزادی ہے۔ کہنے لگے دادی جان تم یہاں بیٹھ کے جوتا پالش کر کے اپنی روٹی روزی کما رہی ہو۔ تو وہ عورت کہنے لگی، یہ مولانا کہنے لگے تمہاری عمر کی عورتیں دادی جان نانی جان ہمارے گھر میں ایسے چوکھے پر اور پلنگ پر بیٹھی رہتی ہے، اور ان کی گود میں دھوئے دھلائے پوتے اور نواسے نواسیاں اور پوتیاں وہ کھیلتی رہتی ہے، جگہ پہ کھانا ملتا ہے، اور تم یہاں بیٹھ کے جب تک موچی کا کام نہ کرو تب تک تم کو روٹی نہیں ملے گی۔ بتاؤ کون کتنی عزت کرتا ہے عورت کی، تم یا ہم؟ ارے سمجھے گے نہیں؟ لتشقا، کیا ہوگا جنت سے نکلنے کے بعد؟ محنت کس کو کرنی پڑے گی؟ مرد کو، آدم کو۔ اب عورتیں بولے نہیں ہم بھی پیچھے نہیں، ٹھیک ہے بڑھو بھائی، آگے بڑھو، مصیبتیں لو، ٹینشن لو۔ ہو گیا؟ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو دنیا میں جبریل علیہ السلام آئے، اور اللہ کے حکم سے جتنے بیج ہو سکتے تھے نا یہ پیرنے کے، سبزی ترکاری فروٹ وغیرہ، وہ سب کے سب لے کر آئے، اور وہ دانے لا کر آدم علیہ السلام کو دیے کہ دیکھو یوں کھڈا کرو اور اس طرح یہ دانے اس میں ڈالو تو ایک کے 700 دانے بنا کر اللہ تعالیٰ تم کو دے گا۔ پھر روٹی آٹا گوندھنے اور روٹی پکانے کا طریقہ وہ بھی بتلایا، کس نے؟ جبریل علیہ السلام نے، اور ان کے سب کاموں کے طریقے آدم علیہ السلام کو سجھا دیے۔ اس کے مطابق آدم علیہ السلام نے روٹی پکائی اور کھانے کے لیے بیٹھے تھے کہ روٹی ہاتھ سے چھوٹ کر پہاڑ کے نیچے لڑک گئی۔ آدم علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے چلے اور بڑی محنت کر کے واپس وہ روٹی پکڑ کے لائے اور پھر کھایا۔ تب جبرائیل امین نے کہا کہ اے آدم، آپ کا اور آپ کی اولاد کا رزق زمین پر اسی طرح محنت مشقت سے حاصل ہوگا۔ یہ ہے لتشقا کی تفسیر۔ وہاں کیسا تھا جنت میں؟ خالی تمنا کرو، کبھی جنت کا بیان سناؤں گا۔ ہاں، ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، جنت میں کیا ملے گا؟ جو نفس میں آئے گا، جو نفس چاہے گا، ما تشتہیہ الانفس، جو چاہے گا ہمارا نفس، وتلذ الاعین، اور جو آنکھوں کو بھائے گا، لذت دے گا، وہ جنت میں پائے گا۔ جو من میں آیا، نہ پکانے کی ضرورت ہے اور نہ کہیں کما کے لانے کی ضرورت ہے۔ تو بیوی کا جو نفقہ ہے وہ کس کے ذمے ہے؟ بولو، مرد کے ذمے ہے۔ فتشقا، تم کو محنت کرنی پڑے گی، بیوی تو بیٹھ کے آرام سے کھائے گی۔ کیسے کھائے گی؟ مفرد تشقا لانے سے یہ بات سمجھ میں آئی۔ اب نفقہ واجبہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ تو نفقہ واجبہ کیا ہے کہ عورت بولے یہ تم نے نہیں دیے، یہ نہیں دیے، وہی 4 چیزیں۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ یہ بتلا دیا کہ عورت کا جو نفقہ مرد کے ذمے وہ صرف 4 چیزیں ہیں، کھانا پینا، لباس اور مسکن۔ اس سے زائد جو کچھ شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے اس پر خرچ کرتا ہے وہ تبرع اور احسان ہے، واجب لازم نہیں ہے۔ حلوہ، آئس کریم، پیزا،
برگر، ارے سمجھے کہ نہیں، یہ سب کھلا سکتے ہیں، لیکن یہ مرد کا احسان ہے. کیا ہے؟ مرد کا احسان ہے. زیور احسان ہے. ضروری کیا چیز ہے؟ کپڑا، تن چھپانے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے کھانا، اور پانی کا بندوبست، اور رہنے کا بندوبست. کیا؟ اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیوی کے علاوہ جس کسی کا نفقہ شریعت نے کسی شخص کے ذمے عائد کیا ہے کہ ماں باپ کو کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے، اس میں بھی 4 چیزیں اس کے ذمے واجب ہوتی ہے. جیسے ماں باپ کا نفقہ اولاد کے ذمے جبکہ وہ محتاج اور معذور ہو، وغیرہ ذالک. بات سمجھ میں آئی؟ کتنی چیزیں ہیں؟ 4. اور دوا کو پیسے دو، اور یہ دو، اور ویسے دو، اور یہ کرو اور وہ کرو. مولانا نے چٹکی لے لی ایسی. بھائی بیوی کی دوا دارو مرد کے ذمے نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کون بولتا ہے؟ وہ جاہل ہے. اور انہوں نے فتووں کی لائن لگا دی، اسکرین شاٹ فتووں کی لائن اس میں ہے سب فتوا میں کہ دوا بھی عورت کی مرد کے ذمے نہیں ہے. اور خوب گرما گرمی ہوئی. ارے بولے دیتا ہوں میں تو لیتے رہنا ہوں، اس میں اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کرے، انسانیت کے ناطے کرے، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ 4 میں اور دوا بھی نہیں آئی. وہ کہاں سے کرے، کیسے کرے، وہ اپنی جگہ ایک بحث ہے. میں نے ایک مثال دی، کہیں جا کے کوئی اس کا مس یوز نہ کرے، سمجھ میں، ورنہ مس ڈائریکٹ کورٹ میں گھسیٹے گی. ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تعرا. سمجھ میں آیا؟ تو جنت میں یہ 4 چیزیں بغیر محنت کے ملے گی، اور دنیا میں محنت کر کے ملے گی. تو مصیبت آئی کہ نہیں ہے؟ پھکٹ ملتا تھا. وہ شیطان کے ورغلانے میں آئے بابا آدم، تو پھر یہاں سب کو کام کو لگا دیا اللہ نے. فوسوس الیہ الشیطان عصی آدم ربہ فغوی. کسی درخت کے کھانے پینے سے روکا تھا اللہ تبارک و تعالی. آدم علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ان سے یہ گناہ کیسے سرزد ہوا جبکہ جمہور امت کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہر چھوٹے بڑے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں. سن رہے ہیں؟ دھیان سے سنو. آدم علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے کیا ہوتے ہیں؟ بولو، معصوم ہوتے ہیں. یہ عقیدہ یاد رکھنا. ان سب سوالات کا جواب سورہ بقرہ کی تفسیر میں آ چکا ہے، وہاں دیکھ لیا جائے. اس آیت میں جو آدم علیہ السلام کی نسبت صاف لفظوں میں عصا اور غوا کہا ہے، بھول گئے آدم اور راہ سے بھٹک گئے، اس کی وجہ بھی سورہ بقرہ میں بیان ہو چکی. اگرچہ آدم علیہ السلام کا یہ عمل شرعی قانون کے روح سے گناہ میں داخل نہیں تھا، یہ عمل گناہ میں داخل نہیں تھا، لیکن آدم علیہ السلام اللہ کے رسول اور مقربین نے خاص میں سے ہیں، اس لیے ان کی ادنا لغزش، تھوڑی سی لغزش کا مطلب ہے پھسلن. لغزش کا مطلب کیا ہے؟ پھسلنا. بولو. تو تھوڑا سا پھسلنا بھی بھاری لفظوں سے عصیان کہہ کر اللہ نے تعبیر کیا اور اس پر عتاب کیا. اور لفظ غوا 2 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک معنی زندگی کا کڑوا ہو جانا، زندگی کیا ہو جانا؟ غوا. اور عیش خراب ہو جانا، زندگی خراب ہو جانا. دوسرے معنی گمراہ ہو جانے یا غافل ہو جانے کے ہیں. یہاں وہ نہیں ہے، آدم علیہ السلام گمراہ نہیں ہوئے تھے. ہاں، کیونکہ جو نبی گمراہ ہو جائے وہ نبی نہیں ہو سکتا. جب نبی ہی گمراہ ہو جائے گا، امام صاحب گمراہ ہو جائیں گے تو مقتدی بھی گمراہ ہو جائے گا. بات سمجھے؟ تو کیا عقیدہ کیا ہے؟ انبیاء معصوم ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ بولو. ہاں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ایک اہم ہدایت ان کے ادب و احترام کی حفاظت. قاضی ابو بکر ابن عربی نے احکام القرآن میں اس آیت میں عصا وغیرہ لفظ کے بارے میں لکھا ہے، اور وہ یہ ہے: ہم میں سے کسی کے لیے آج یہ جائز نہیں. سنو، ہاں دھیان سے سنو. اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے. آدم علیہ السلام کو کوئی پوچھنے والا ہے نہیں ہے. میرے کو کوئی برا بولے گا تو میں ہو سکتا ہے کمپلینٹ کر دوں. آدم علیہ السلام کی طرف سے کون کمپلینٹ کرے گا ابھی؟ اس لیے زبانیں ان کی بہت تیز ہو گئی ہے.
اور نبیوں کے خلاف بہت بولتے ہیں. اللہ معاف کر دیتا ہے، یہ معاف نہیں کرتے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ اللہ معاف کر دیتا ہے، یہ معاف نہیں کرتے. تو ایک نہیں کئی واقعات ہیں. اس لیے قاضی ابو بکر ابن عربی نے صاف لکھ دیا لا يجوز لأحد اليوم ان يخبر بذلك عن آدم الا اذا ذکرناه في اثناء قوله تعالی. کیا مطلب ہے؟ اردو ترجمہ سنو. ہم میں سے کسی کے لیے آج یہ جائز نہیں کہ آدم کی طرف یہ لفظ عصیان منسوب کرے. آدم عاصی تھے، میں تم کو پریکٹیکل بتا رہا ہوں. کیا ایسا کوئی کہ آدم عاصی تھے، آدم گناہگار تھے، یہ لفظ بولنا جائز نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ بہت بڑے عالم ابو بکر ابن عربی کہہ رہے ہیں. بجز اس کے کہ قرآن کی اس آیت یا کسی حدیث نبوی کے ضمن میں آیا ہو. ابھی چونکہ آیت سمجھانا تھا اس لیے ہم نے اس آیت کے ضمن میں آپ کو بتا دیا، اتنا کافی ہے. اس کے علاوہ اس کو نکالنا، کیا ہمیشہ میرے کو بولتے ہو گناہ ہو گیا، گناہ ہو گیا، آدم سے بھی تو گناہ ہوا تھا، یہ بولنا جائز نہیں ہے. تم قرآن سمجھنے سمجھانے کے لیے اتنا ہی بول سکتے ہو، اس سے زیادہ کسی نبی کے بارے میں آپ نہیں بول سکتے. یہ اللہ نے بولا ہے، ہم اس کو سمجھا رہے ہیں، بندے نہیں بول سکتے. سمجھ میں آیا؟ وہ بیان کرے، لیکن یہ کہ اپنی طرف سے یہ لفظ منسوب کرنا ہمارے اپنے قریبی آبا و اجداد کے لیے بھی جائز نہیں ہے. جب اپنے باپ دادا کو کوئی نافرمان گناہگار لفظ برداشت نہیں کرتا تو آدم علیہ السلام کے لیے کیسے بولے گی؟ پھر ہمارے سب سے پہلے باپ جو ہر حیثیت سے میں ہمارے آبا سے مقدم اور اعظم ہے اور اونچے کردار والے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر معزز ہیں، جن کا عذر اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا. یہاں ختم ہو جاتی ہے بات. جن کا عذر انہوں نے معافی مانگی اور اللہ نے قبول کی کہ نہیں کی؟ بولو. اللہ نے قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ اور معافی کا اعلان بھی کر دیا. اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان بھی کر دیا. ان کے لیے تو کسی حال میں جائز نہیں کہ کوئی بھی آدم پر، تو یہ بات یاد رکھو، وہ آدم ہو، موسیٰ ہو، کوئی بھی ہو، ایک آیت سمجھانے کے لیے بھئی کیا ہوا تھا، کیوں اللہ نے کہا عصا آدم ربہ فغوا، اتنا تو سمجھاؤ. اس کے بعد ان کے بارے میں کوئی اپنے اصول اخذ کرنا اور یہ بولنا وہ بولنا جیسے لوگ کرتے، بالکل نہیں کرنا. ہاں، ایمان سلب ہو جائے گا. ایمان اللہ کو زیادہ سمجھتا کہ ہم کو سمجھتا. جی، تو انبیاء پر تنقید بالکل جائز نہیں ہے. ابھی کچھ ایسے چیلے کھڑے ہو جاتے ہیں، ارے بولے کتابوں میں لکھا ہے، وہاں ان کو نہیں بول رہے، بولے ہمارے فلانے نے بول دیا تو تم کائے کو بول رہے ہو، ان کو پکڑو نہ جا کے، ان کو کائے کو پکڑے. تو نہیں، اپنے کو چھیڑنا ہی نہیں ہے. بہت سی باتیں بولنے کے لیے بولتے رہو، اس طرف جانا ہی نہیں ہم کو. اہبطا، یہ خطاب کس کو؟ اب یہ کہ اللہ نے فرمایا تم دونوں اترو جاؤ. آدم اور شیطان ابلیس کو بھی ہو سکتا ہے تم دونوں اترو جاؤ، تمہاری دشمنی رہے گی ابھی دنیا میں. اور آدم اور حوا کو بھی یہ خطاب ہو سکتا ہے کہ تم دونوں جاؤ، ابھی جنت کی نعمتیں چھین گئی، دنیا میں ذرا مشقت والی زندگی سمجھ میں آیا؟ اب یہ کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو ہماری یاد سے روح گردانی کرے گا، وہ کافر ہو، مشرک ہو، یا مسلمانوں میں کوئی ارے بھائی اللہ یہ کہہ رہا ہے یہ کرو، وہ دھیان ہی نہیں دیتا، تو اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے اللہ تبارک و تعالی. پہلا عذاب دنیا ہی میں اس کو مل جائے گا، زندگی تنگ، یہ پہلا عذاب دنیا میں ملے گا، اور قیامت میں اندھا بنا کر اٹھائیں گے اللہ تبارک و تعالی. بات سمجھے؟ تو کافر کی زندگی اور بدکار مسلمان کی زندگی بھی دنیا میں کیا ہو جاتی ہے؟ تنگ ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اب یہ ہے کہ کافر کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مال دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، پھر کیسے کہ ان کی زندگی تنگ ہے؟ تو یاد رکھو ان کی زندگی جو تنگ ہوتی ہے وہ ہے حرص سے دنیا بڑھ جاتی ہے. کیا بڑھ جاتی ہے؟ مومن تھوڑے میں راضی ہو جاتا ہے، لیکن کافر بہت زیادہ کے اندر بھی مطمئن نہیں ہوتا، اس کی حرص اندر سے بہت رہتی ہے. وہ حرص ایک عذاب ہے.
کیا ہے بولو؟ حرص کیا ہے؟ ایک عذاب ہے. تو سمجھتا ہے کہ یہ تجھ سے وفا کرتے ہیں، وفا کی آڑ میں یہ تجھ سے جفا کرتے ہیں، تیری دولت کو تیرے مال کو پانے کے لیے رات دن تیرے مرنے کی دعا کرتے ہیں. ہاں یہ ہے. ہم لوگ پڑھتے تھے مدرسے میں وہ گجرات کے اندر، تو مدرسے سے قریب ساری بھیڑ جمع. مولا یہ کیا ہے؟ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اوپر گھر کی بالکنی میں پہلے مالے پہ، اور باقی سب لوگ. مولا یہ کیا ہے؟ بولے یہ مر چکا ہے. یہ کیا ہے؟ اور اس کا بیٹا مال میرے کو کیوں نہیں دیا؟ اس لیے اس نے تالے لگا دیا ہے اور کسی کو اوپر جانے دے رہا نہیں. اس کی لاش کو ایسے ہی چڑھاؤں گا اور چیل کبوں کو کھلاؤں گا بول رہا ہے. سمجھ میں؟ تو تو کہتا ہے کہ کس نے مجھے یہ اندھیرے میں لا کے چھوڑا ہے؟ تو تو نے جن کے لیے مال جمع کیا تھا انہوں نے ہی لا کے چھوڑا ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ تو حرص سے دنیا بڑھ جاتی ہے. دنیا کا عذاب کیا ہے؟ ہاں دنیا کے نقشوں میں رہنے والوں کے لیے کہ حرص بڑھ جاتی. اگلی آیتیں ہیں 128 سے لے کر یہاں ختم ہو رہی ہے 135 پہ. تو کیا ان کو سمجھ نہ آئی اس بات کی کہ کتنی غارت کر دی ہم نے ان سے پہلی جماعتیں. یہ لوگ پھرتے ہیں ان کی جگہوں میں، اس میں خوب نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے. اور اگر نہ ہوتی ایک بات کہ نکل چکی تیرے رب کی طرف سے تو ضرور ہو جاتی مٹھ بھیڑ، اور اگر نہ ہوتا وعدہ مقرر کیا گیا تو اللہ عذاب لے آتے، لیکن اللہ نے طے کیا ہے ایک وقت. اس لیے اللہ صبر کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں. فاصبر علی ما یقولون. دیکھو یہی ہے ہم کو جو قربانی دینا ہے مسلمانوں کو. میں نے کئی جگہ بیان میں بولا ہے، آج بھی وہ آپ کو بولتا ہوں. فاصبر علی ما یقولون کیا ہے ترجمہ؟ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سنتا رہ جو وہ کہیں، جو اللہ کے دشمن کہیں گے کیا کرنا ہے؟ سنتا رہ. وسبح بحمد ربک، اور پڑھتا رہ خوبیاں اپنے رب کی. سبحان اللہ، الحمدللہ. سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے کے بعد، اور کچھ گھڑیوں میں رات کی پڑھا کر اور دن کی حدوں پر شاید تو راضی ہو. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ ہمارا کام ہیٹ سپیچ نہیں ہے، ہمارا کام نفرتی بیان نہیں ہے، ہمارا کام ترکی بترکی نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ لوگوں نے چلایا تھا آج سے کئی سال پہلے کیا KGN، خواجہ غریب نواز، غریبوں کو دینے والے. تو میرے دل میں آیا تھا میں چلاؤں AGN، اللہ غریب نواز ہے، خواجہ کو بھی اسی نے نواز. لیکن میں نے سوچا اسے فائدہ کیا مقابلہ سے. تو آدمی کی سوچ مثبت ہونی چاہیے، منفی اور نیگیٹو نہیں ہونی چاہیے. تو دشمن چونکہ ہم کو برا بول رہے ہیں، نکال دیں گے، یہ کر دیں گے، گھس کے کریں گے، اس کے کریں گے، رہنا ہوگا، جانا ہوگا، واپس آنا ہوگا. سمجھ میں آیا؟ تو ہمیں اللہ یہ کہہ رہا ہے، ہمارے نبی کو کہہ رہا ہے چپ سنتے رہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ ارے بولو، سنتے رہنا. تو سنتا رہ وہ جو کہیں، اور اللہ کی تسبیح بیان کر. پھر اس میں 5 نمازوں کا ٹائم بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ. تو ہم الٹا جواب نہیں دیں گے. ہمارا ایک بندہ الٹا جواب دیتا ہے اور پورے ایک گاؤں کو آگ لگ جاتی ہے. کیوں؟ ہم غلط ہے. ہمارے اللہ نے بتایا ہی نہیں ہم کو کہ الٹا جواب دینا ہے. کیوں؟ کہ مٹانا، نکالنا، یہ کرنا، وہ کرنا کس کے ہاتھ میں؟ بولو، ان العزت للہ جمیعا. تمام طاقت کس کے پاس ہے؟ تو اللہ نے ان کے منہ میں زور دیا ہے. کیا میں زور دیا ہے؟ جہاں دینا چاہیے وہاں زور کسی کو اللہ دیتا نہیں ہے. خالی کائے میں دیتا ہے؟ صرف منہ میں زور دیتا ہے. وہ مسلمان کیا جو منہ کا زور بھی برداشت نہ کرے تو پھر اس کے بدلے اللہ کی مدد آئے گی کیسے؟ اس لیے ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ برداشت. بولو، ولا تمدن، اور مت پسار اپنی آنکھیں اس چیز پر جو فائدہ اٹھانے کو دی ہم نے ان طرح طرح کے لوگوں کو. اب ان کو مال بہت دیا، ہوائی جہاز دیے، ملک دیا، حکومتیں دی، ہے نا، بینک دیے، تو اس کی طرف اپنی آنکھیں مت پساریے. اللہ فرماتے یہ امتحان ہے. زہرۃ الحیات الدنیا، رونق دنیا کی زندگی کی ہے خالی. یہ کیوں دیا؟ اس میں بھی ان کا امتحان ہے. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ،
کہ ان کو جانچیں ان کو ہم جانچتے ہیں اس میں. ورزق ربک خیر وابقا، اور تیرے رب کی دی ہوئی روزی بہتر ہے اور بہت باقی رہنے والی ہے. اور کیا کریں پھر آپ؟ تو ان پر تو رال نہیں ٹپکانا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور حکم کر اپنے گھر والوں کو نماز کا. رسول سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، حکم کر اپنے گھر والوں کو نماز کا، اور خود بھی نماز پر قائم رہے. خالی پڑھو نہیں بلکہ خود بھی پڑھو. دیکھو بچہ سو رہا ہے بڑا والا، ہاں، اور خود بھی قائم رہے اس پر. ہم نہیں مانگتے تجھ سے روزی. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے، آپ نماز پڑھیے اور پڑھائیے. نحن نرزقک، آپ کو روزی ہم دیں گے، اور انجام بھلا ہے پرہیزگاری کا. اور قالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں لے آتا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں لے آتے ہمارے پاس کوئی نشانی. اولم تأتیہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا پہنچی نہیں ان کو نشانی اگلی کتابوں میں. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ، اور اگر ہم ہلاک کر دیتے ان کو کسی آفت میں اس سے پہلے، تو کیا کہتے؟ تو کہتے اے رب کیوں نہ بھیجا ہم تک کسی کو پیغام دے کر. ہم نے پیغام دینے والے بھی بھیج دیے کہ ہم چلتے تیری کتاب پر. ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کوئی راہ دیکھتا ہے تو تم بھی راہ دیکھو. آئندہ جان لوگے کون ہے سیدھی راہ والے اور کس نے پائی راہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر کیجئے، لوگوں کے بولنے اور دھمکیوں سے آپ پریشان نہ ہو، الٹے جوابات نہ دیں. آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں، نمازیں پڑھیں اور اللہ پر بھروسہ کریں. سمجھ میں آیا؟ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، یہ لوگ ایمان سے بھاگنے کے لیے ہیلے تلاش کرتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برے برے کلمات سے یاد کرتے تھے، ہے نا، مجنون ہے، پاگل ہے، ساحر ہے، شاعر ہے، کیا کیا ہے. کوئی کاذب جھوٹا بھی کہتا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی ایذاؤں کا علاج قرآن کریم نے دو چیزوں کو بتلایا. بولو دو چیزیں کون سی؟ ان کی طرف التفات نہ کرے، دھیان نہیں دینا. کیا نہیں کرنا؟ اور دوسرے کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جانا. فسبح بحمد ربک سے، یہ دو علاج ہے. بات سمجھے؟ الٹے جوابات نہیں دینا. دشمنوں کی ایذاؤں سے بچنے کا علاج صبر اور اللہ کی یاد میں مشغول ہونا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی. دنیا کی دولت چند روزہ ہے، اس لیے کیا فرمایا اللہ نے؟ ان کے پاس جو مال و دولت ہے اس کی طرف دھیان مت دو، اور کیا کام کرو؟ خود نماز پڑھو، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھو. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ مجھے تم لوگوں کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف اور خطرہ ہے وہ دولت و زینت دنیا ہے جو تم پر کھول دی جائے گی. دولت ہم کو نہیں ملے گی ایسا نہیں، کچھ لوگوں کو تو مل رہی ہے اور ملنے والی ہے. مسلمانوں کو تھوک بجا کے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن یہ دولت جب آ جاتی ہے تو فتنے لاتی ہے. کیا لاتی ہے؟ تو غریبی سے ڈرتے تھے اللہ کے رسول کہ میری امت غریب ہوگی، بھوکی ہوگی، مال کم ہوگا، یا مال زیادہ ہونے سے ڈرتے تھے؟ بولو جی. اس حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہلے ہی یہ خبر دی، آئندہ زمانے میں تمہاری فتوحات دنیا میں ہوگی، مال و دولت، عیش و عشرت کی فراوانی ہو جائے گی. وہ صورتحال کچھ زیادہ خوش ہونے کی نہیں بلکہ ڈرنے کی چیز ہے کہ اس میں مبتلا ہو کر اللہ کی یاد اور اس کے احکام سے غفلت نہ ہو جائے. دیکھو آج مسلمان کے پاس مال نہیں ہے تو خیر ہے، جہاں مال ہے وہاں پر غیروں سے زیادہ اللہ کا نافرمان مسلمان، غیروں سے زیادہ ارمان نکالتا ہے. اپنے اہل و عیال اور متعلقین کو نماز کی پابندی کی تاکید کرنا چاہیے. جب یہ آیت نازل ہوئی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، نماز گھر والوں کو پڑھنے کا ہو اور خود بھی اس پہ جمے رہو، تو کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح کی نماز کے وقت حضرت علی اور فاطمہ کے مکان پر جاتے، داماد اور اپنی بیٹی کے مکان پر، اور جا کر آواز دیتے تھے الصلاۃ الصلاۃ،
نماز کی طرف دھیان دو، نماز کے لیے اٹھو. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ حضرت عروہ ابن زبیر جب کبھی عمرا اور سلاطین کی دولت و حشمت پر ان کی نظر پڑتی، ہاں آج کل کے زمانے میں یہ سیاسی لوگ ہیں، یہ مالدار لوگ ہیں، یہ ٹیپ ٹاپ ہے، یہ ڈنگ ڈونگ ہے، سمجھے نا. جب مال والوں کو دیکھتے تو وہ جب اپنے زمانے میں بادشاہ ان کو دیکھتے ان کے مال و دولت کو تو فوراً عروہ ابن زبیر اپنے گھر لوٹ جاتے اور گھر والوں کو نماز کے لیے دعوت دیتے تاکہ آیت پر برابر عمل ہو جائے. آیت کیا بتا رہی ہے کہ اپنی آنکھیں مت پساریے یہ دنیا والوں پر جو ہم نے مال دیا ان کی طرف، جا کے گھر والوں کو نماز کا حکم کرے تو نماز کا حکم کرتے تھے اور یہ آیت پڑھ کر سناتے تھے. حضرت فاروق اعظم جب رات کو تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کر دیتے تھے اور یہی آیت پڑھ کے سناتے تھے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی. جو اللہ کی نماز اور حکموں میں لگ جاتا ہے، اللہ دنیا کا معاملہ، روزی کا معاملہ اس کا آسان کر دیتے ہیں، ورنہ اس کو پریشان کر دیتے ہیں. ارے بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ اللہ کا معمول ہے. چنانچہ حدیث پاک ہے، سنو یہ حدیث سنو. ہاں آدمی زندگی گزار دیتا ہے، بعض مرتبہ پتے کی حدیث یاد نہیں رہتی اسے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من جعل همومه ہما واحدا هم المعاد کفاہ اللہ ہم دنیاہ ومن تشعبت به الهموم فی احوال الدنیا لم یبال اللہ فی ای اودیۃ ہلک. رواہ ابن ماجہ. جو شخص اپنے ساری فکروں کو ایک فکر آخرت کی فکر بنا دے، اے اللہ میرا آخرت میں کیا ہوگا، میں آخرت میں کامیاب کیسے ہوں گا، ہر وقت یہ ٹینشن، تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کی فکروں کی خود کفالت کرتا ہے، سارے ٹینشن ختم. اور جس کی فکر دنیا کے مختلف کاموں میں لگے رہے، ہاں کہ اس کا کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ ان فکروں کے کسی جنگل میں ہلاک ہو جائے. تجھے اللہ کی فکر نہیں، اللہ کو تیری فکر نہیں. تو ہمارے سارے ٹینشنوں کو دور کرنے کا ایک علاج ہے، ہم یہ فکر میں لگ جائے اللہ آخرت میں میرا کیا ہوگا، مجھے کامیاب کر دے. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یہاں ہوئی ہماری سورہ طٰہٰ مکمل.